احباب نے ان کو کہا، سنا بیٹھا نا یہاں سے، پیر دا گلا خراب ہے معاملہ کوئی نہیں، پیر دا یہ مسئلہ ہے معاملہ کوئی نہیں۔ اچھا جی کئی مسئلہ بانی ونجے بندے نال تو اسے تو انسان ہے، یہ تو سمجھتے ہو نا، یہ مطلب تو نہیں ہوندا بھئی اگر پچھلے سال تھی گیا اسی محفل پر ان سال کے دوران تواڈے علاقے دے وچ پتہ نہیں کتنی محفلاں تے میں آیا، اگر ایک تے نہ آیا تو انہاں اگلے کو آ کے بھی تواڈے کول نہ آ سی۔ یہ دیکھو مہربانی، دیکھو مہربانہ دی انہاں دی شفقت تے کمال عنایت دیکھو، اللہ انہاں دا بھلا کرے۔ تے اگر تکلیف ہو، اچھا یہ دسو میں جو نہ آواں جان بوجھ کے اندر میرا نقصان ہے کہ تہاڈا نقصان ہے؟ تو ہاڈا ایک نقصان ہے، میرے دو نقصان ہے۔ سمجھ آندی پئی ہوسی تو امید ہے کافی ساری سمجھ آندی پئی ہوسی کہ تہاڈا تو ایک نقصان کوئی لوگوں کو کیا سنی آیت نہیں کوئی بھی مولانا آسی ذکر خدا ذکر مصطفیٰ چلدا ہی چلدا پہ کہنے کہیں آ کے گھر میں گئے کہ اگر میں نہ آتا میرا ڈبل نقصان ہے کہ مولوی صاحب مولوی تو سمجھتے ہو تو ڈبل نقصان تو اس وجہ تو اگر کدائی بندہ نہ آوے تو جیڑی شرعی عذر ہوئے یا انسان سمجھو نا اگلے ہر بندہ کو تو وہ بالکل محسوس نہیں کرنا چاہیے بھئی آدھا اس تو بھی اگر زندگی دے وچ کدائی وعدہ خلافی نہیں میں کریں گا آ کے گل نہ کرنا ایک الگ گال ہے، بندے دی طبیعت نہیں وعدہ خلافی نہ ہوسی انشاءاللہ، یا پہلے آگاہی ہوسی یا آسان سے بولا یا نہ بولا یہ ایک الگ گال ہے، اس تو ہٹ کے ایویں گل ہے نا انہاں نال۔ اور یہ جڑے حنیف ہونی ہیں انہاں نال یہ بڑے میرے نال محبت بھی بڑی کرے گی، عقیدت اپنی جگہ تے محبت اپنی جگہ تے، یہ دو پہلو ہیں انہاں دے میرے نال۔ اور میں آج تک انہاں دے منہوں یا انہاں دے نال منسوب کوئی ایسا ہی جملہ ہی نہیں سنا جڑا میرے دل تے ذرا تکلیف دے گزرا ہوگا۔ بس ایو جے مجاہد بندیاں دے کول بندے دی طبیعت جو فوجی میں وجہ کہ وہاں کے سونے گلا خراب ہے میں کہ ایو جے یہ تو حال جتنا ہے حال نہیں گلا خراب ہوئے۔ ویسے میں آج چار میری گفتگو سن دے بیٹھے ہو نا کہ میں صرف اس پر کریں نہ بیٹھا جی میں کئی لوگوں نے رایا ہوا ہوتا ہے نا میرے بارے اکثر بندے گل کریں کوئی اسی بڑا سخت ہے توبہ 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 پہنچا کوئی سختی نہیں، میں تو پتہ نہیں پر ہفتے نہیں جمع ہویا میں کہڑی سختیاں میں کہ آج کل اج تک کو گال کٹی ہوئے کہنا کو اخلاقی غیر گفتگو کی تھی ہوئے کوئی نہ، لیکن انداز تو جڑا اللہ رکھ دیتا ہے وہی ہونا ہے، شکل جڑی اللہ بنا دیتی ہے وہی ہے، وہ تو بندہ نہیں بدل سکتا نا۔ کئی دیہاں تو میں اتھاں گدا ٹھالتے اور میری اتھاں موجودگی دا زیادہ پتہ یا منصور والے چھینیاں کو تو یا وت حاجی اسلم مہار بھائی ہمارا کوئی ہو سی پتہ، لیکن ان ہڈو کو ڈھیر پتہ ہے دیہاں دا تو اسلم حاجی کو نہیں پتہ تے میں رات کتھاں ہونا تے کیڑی حالت ہے جو حاجی اسلم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہی ہے، ان دے پترا کو پتہ ہے۔ اللہ پاک خیر فرماوے، اللہ پاک یہ نسبتاں یہ محبتاں یہ تعلقات اصل انسانیت درس انسانیت دا ہونا چاہیے، ہر چیز بات دے وچ بنی ہے پہلے انسان ایک دوسرے نال انسان بن کے ایک دوسرے کو انسان سمجھو، اگر انسان سمجھ تو تمہارے اندر انسان واسطے درد بھی ہو سی ان دے واسطے اخلاق بھی تمہارے اندر پیدا تھی سی، ہر قسم جنہاں انسان سمجھ سو ہی نہیں کہے کو وہ پیش بھائی سمجھ سو تبل بالکل آپس دے وچ جڑا پیار دا محبت دا رشتہ ہے نا وہ قائم نہ ہو سکسی۔ اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپس میں پیار محبت اخلاق انس اس سے اسی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں اگر کوئی معاملات بن جاتے ہیں کوئی کشیدگی آ جاتی ہے کوئی نا اتفاقیاں آ جاتی ہیں تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی ان سے امان عطا فرما کے ہمیں آپس میں اتحاد پیار اور محبت عطا فرما، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے ناطے بھائی بھائی ہیں اور اسی کے ناطے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی محبت عطا فرمائے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جگہ پر اس مقام پر جہاں پر یہ ہو رہا ہے آج کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اس گھر والے اور جو اس میں موجود ہیں تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواہشات کہ جو ان کے لیے بہتر ہے وہ ان کی دعائیں جو ان کے لیے مفید ہیں جو ان کے لیے بہتر ہیں اللہ قبول فرمائے۔ مل سے تو یہ کہاں ہے مل سے تو یہ کہاں ہے غوث پورا لگا کہاں ہے علماء آگے تشریف رکھا کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اللہ ہر قسمی دلی سکون عطا فرمائے اللہ پاک۔ اور دل کا جو سکون ہے نا، راحت قلب جسے کہا جاتا ہے، وہ بندہ چاہے جس حالت میں بھی ہو نا، ظاہری طور پر وہ امیر ہے یا غریب ہے، سن رہے ہو نا بات؟ اب میں فرمان مصطفیٰ سے آغاز کر رہا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، جسے موت یاد ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور بھی بڑی خوبیاں ہوں گی اس میں، لیکن یہ سب سے بڑی اس کے لیے جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل بڑا مطمئن ہوگا۔ وہ جہاں اس کو رات آئے گی خوب نیند آئے گی، جہاں چل رہا ہوگا اسے خوف نہیں ہوگا، اس کا دل بڑا مطمئن ہوگا۔ اور آج کل تکلیف تو ساری اسی دل کو منانے کے چکروں میں بندہ کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین ہے۔ وجہ تو یہی ہے کہ ہم موت سے بہت دور چلے گئے، موت ہمیں بھولتی جا رہی ہے۔ موت، حالانکہ موت ہمارے ساتھ ہے، بالکل موت دور نہیں۔ ہم موت سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ دور نہیں ہو سکتے نا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اللہ سے امان مانگی کرو، اور موت کو یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو یاد رکھے گا نا، وہ شخص کبھی بھی اس کے دل پہ ملال نہیں آئے گا، اسے کبھی دل کی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ بھی استغفار، باری تعالیٰ معافی عطا فرما، اللہ پاک معافی عطا فرما۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کس قدر، میرے عمل کس قدر ہیں، میرے کام کس قدر ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ اگر اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو پھر میرے خیال میں اس کی بدبختی ہے۔ اللہ سے امان عطا کیا کریں۔ آپ سنتے ہیں مولانا سامان کو، بڑے بڑے پیران الزام کو، میں نبی کے در کا چھوٹا سا بندہ ہوں۔ یہ مت ذہن میں رکھنا، عالموں والی باتیں مجھے نہیں آتی، مجھے نبی کے نوکروں والی باتیں آتی ہیں۔ اگر میری باتیں پسند آئیں، آپ کو لطف آئے، سرور آئے، سکون آئے، تو پھر میرے لیے دعا، یہ آپ پہ قرض ہے میرا، یہ آپ پہ قرض ہے کہ آپ نے چکانا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے عمل، میں اللہ اور میرا معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیکن آپ سے دعاؤں کا طلبگار میں ہمیشہ رہتا ہوں اور رہوں گا، اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ دعا میرے لیے دعا کریں گے نا۔ اگر کریں گے تو پھر ذرا بلند آواز میں جو جی چاہے بولیں، سبحان اللہ بولیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول، کچھ نہ کچھ بولیں ضرور، ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ جو آپ کو آتا ہے وہی بولنا ضرور چاہیے بندے کو، تاکہ پتہ تو چلے نا۔ یہ بندہ کندھا نال گالی بیٹھا کرے نا، یہ جیندے جاگ دے نال کرے نا، یہ بالکل جواب آنا چاہیے آگے سے، ہمتن گوش رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جتنے کائنات کے ذرے ہیں نا، ذرے یہ ریت کے پوری کائنات کے اکٹھے کر دیے جائیں، وہ ایک طرف رکھ کے جو اللہ کی کرم نوازیاں اس کے محبوب نبی پر ہیں وہ زیادہ ہیں، یہ ذرے کم ہیں۔ میں کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے کی بات نہیں کر رہا، کائنات میں جتنے ذرے ہیں ان ذروں کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں جو اس کے محبوب نبی پر اللہ نے خود کی ہیں، وہ ایک طرف رکھو تو وہ کرم نوازیاں بڑھ جائیں گی، یہ ریت کے ذرے کم ہو جائیں گے۔ 9 حصے پانی ہے کائنات کا، 9 حصے، ان تمام پانی کے سمندروں کو اکٹھا کر کے ان کو قطروں میں بدل دیا جائے، قطروں میں بدل دیا جائے تو یہ قطرے کم ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو کرم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ افضل الخلق بھی ہیں، افضل البشر بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں۔ الغرض کہ ہر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کا افضل سے افضل ہے، افضل سے افضل ہے۔ جب تخلیق محبوب خدا ہوئی تو اس جیسی تخلیق کسی کی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس انداز میں اپنے نور سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے تو ہم میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں کہ اس کے آمد کا، اگر کوئی کہے نا آمد مصطفیٰ
کیوں مناتے ہو؟ ہم اس لیے مناتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر اسی رب نے اپنے محبوب کو جس انداز میں بنایا ہے اس جیسا بنا ہی کوئی نہیں، اس جیسا بنا ہی کوئی، تخلیق ہی کسی کی نہیں۔ اگر نور کی بات آ جائے تو نور مصطفیٰ جیسا نور کسی کا نہیں، تمام نوروں سے افضل ہے۔ اگر بشر کی بات آئے، اگر انسانوں کی بات آ جائے، اگر بنی نوع انسان کی بات آئے تو اس جیسا انسانی اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ ہے مقام افضلیت، فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلی بات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو سب سے افضل بنایا ہے، اب جتنی نسبتیں اللہ کے محبوب نبی کی طرف ہیں وہ تمام کی تمام نسبتیں بھی سب سے افضل ہیں۔ جتنے انبیاء آئے ان انبیاء کو جتنے اعزاز اکرام ملے، اب دیکھیں اگر میرے نبی کی ابتدا آپ کی تخلیق سب سے افضل، میرے نبی کی جو آمد ہے عالم دنیا میں وہ سب سے افضل، وہ کسی کی نہیں ہو سکی، نہ ہوگی۔ اب یہی تو بات ہے، اتنی فضیلتیں جس نبی کو میسر آ جائیں، اتنے اعزاز جس نبی کے پاس آ جائے، کائنات کا کوئی اعزاز باقی نہ بچے، تو پھر ختم نبوت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام اختیارات، تمام کے تمام فضائل، تمام کی تمام جتنی بلندیاں اور رفتیں ہیں، تمام کی تمام اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جب عطا کر دی ہے تو اس کے بعد کسی اور نبی کے بارے میں سوچنا اس سے بڑا کفر ہی کوئی نہیں ہے۔ سوچنا، کہنا تو دور کی بات ہے، زبان سے ادا کرنا یہ الگ بات ہے، صرف سوچنا، دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ جو سوچ ہوتی ہے وہ اظہار نہیں ہوا کرتا کبھی کبھی، لیکن کچھ لوگ اظہار بر وقت کر دیتے ہیں، تو بات کر رہا ہوں کہ اتنی فضائل ہی ختم ہو گئے ہیں، بلندیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، عزتیں اور رفتیں ہی ختم ہو گئی ہیں، ذات مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام کر دیا ہے، تو کسی اور نبی کے بارے میں سوچنا اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی اور نبی کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کس لیے آئے گا۔ جب کتاب آئی قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہو کے آئی۔ میرے نبی کے صحابہ کی بات کی جائے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، تمام انبیاء کے صحابہ کو اکٹھا کرو اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کو سامنے رکھو، اس کی شان زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تمام انبیاء کی اولادوں کو اکٹھا کرو اور پھر میرے اور تیرے مصطفیٰ نبی صلی اللہ پڑھو نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی جب اولاد کی بات آتی ہے نا، تو پھر اسے بھی جو مقام عطا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ اور شان عطا کر دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ یہ ہے اللہ کے محبوب نبی اور اللہ کا محبوب نبی۔ سن سو میرے حال دیکھو، میرے ٹھیک نو چلنا دیکھو تو صحیح تھاؤں دے، میں دیال دیکھو، میں دور ہوا ہے بیٹھا، بالکل ہر چیز، دل کے کان، یہ ظاہری کان ادھر ہونے چاہیے۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت ہیں، یہ عالم دنیا نہیں، عالم برزخ نہیں، عالم معاشر نہیں، آسمانوں میں جبریل امین اتنا بڑا فرشتہ، نام تو سن رکھا ہے نا۔ اللہ کے محبوب نبی نے ایک دن پوچھا، اے جبریل امین ذرا بتا تو صحیح، میرے آنے کے بعد تجھے کیا ملا ہے، میرے آنے سے تو نے کون سی تبدیلی؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ پر یہ جو آیت آئی ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، بس جب سے یہ میں لے کے آیا ہوں نا میرے دل کو سکون آ گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الملائکہ کہہ رہا ہے، یہ فرشتوں کا امام کہہ رہا ہے، فرشتوں کا استاد کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، وہ ایک کائنات کے کسی خطے پہ نبوت اور حکومت رسالت کی کرنا ہم وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی پورے روئے زمین پر انسانوں پہ جو حکومت اور نبوت تھی وہ بھی مانتے ہیں۔ ذرا ادھر تو دیکھو نا، یہ تو دیکھو نا فضیلت میرے اور تیرے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے محبوب نبی، میں بڑا ڈرا رہتا تھا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا، اور جس دن میں نے عزازیل، شیطان جسے کہتے ہیں، ابلیس
حدیث جب سے اس کی حالت میں نے دیکھی ہے نا کہ اگر روح زمین کی پیمائش کی جائے تو ہر بعض مختلف اس کی روایات ہیں، ہر 4 فٹ کے بعد اس کا اتنے سجدے کیے ہیں کہ روح زمین پر ہر 4 فٹ کے بعد اس کا سجدہ ہوگا۔ اگر اس کو روح زمین پہ اتنی بڑی عبادت کرنے والا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا، لیکن جب سے میں نے اس کی حالت دیکھی ہے نا اور اسے جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرار دیے جانے کے بعد میں بڑا ڈرا، میں بڑا خائف رہتا تھا۔ وہ یہ تو آسمانوں فرشتوں کا امام کہہ رہا ہے، ہم تم تو امتی ہیں، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے نا یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے اگر تو وہ ملائکہ کا امام کہہ رہا ہے کہ جس دن سے بس میں یہ لے کے آیا ہوں نا آیت پاک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ کہتا ہے کہ اس دن سے میرے دل سے یہ خیال نکل گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ حشر، پہلے میں یہی سوچتا رہتا کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہ عمل نہ ہو جائے، میرے ساتھ بھی وہی حشر نہ ہو جائے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اب تو آپ تشریف لا گئے ہیں، اب تو آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر میں بڑے سکون سے، میرا دل مطمئن ہے، آپ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا آپ سے بڑھ کے اور کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نور کی تجلیوں میں ہر وقت رہنے والی مخلوق کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتوں کا امام کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں